إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستشہدوا شہیدین من رجالکم. یہ آیت الدین آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس کا ایک حصہ اس سے پہلے پڑھا جا چکا ہے جس میں قرض لینے دینے کے طریقے اور آداب بیان کیے گئے اور خاص طور سے وقت متعین کرنے اور قرض کو لکھنے کی تلقین کی گئی. اور یہ آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں خاص طور سے گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے. اور وہ گواہ کون ہونا چاہیے، ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، گواہ کیسا ہو، اس کی کیا صفات ہوں، اور گواہ کو گواہی سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ سب وہ بنیادی باتیں ہیں جن کی رہنمائی آیت کریمہ کے اس حصے میں کی گئی ہے. اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو. یعنی جب قرض لین دین ہو تو اس وقت لکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں دو گواہ بھی بنا لیے جائیں. ظاہر ہے کہ اگر گواہ بنا لیے جائیں گے تو وہ موقع جب کبھی اتفاق سے کوئی اختلاف ہو، نزاع ہو، تو یہ گواہ اس وقت کام دیں گے اور قضیے کے تصفیے میں، مسئلے کے حل میں وہ معاون ہوں گے. اس لیے شریعت اسلامی نے قرض لین دین کے موقع سے گواہ بنانے کا بھی حکم دیا ہے. یہ واستشہدوا جو حکم ہے یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے. یعنی گواہ بنانا قرض لین دین کے موقع سے وہ فرض ہو، ضروری ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن شریعت اسلامی ترغیب دیتی ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ گواہ بنا لیں تاکہ ایسے کسی نازک موقع سے جس وقت آپ کو ضرورت ہو اختلاف کو دور کرنے کی، یہ گواہ آپ کے کام آئیں. بہرحال اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ گواہ بنا لیے جائیں اور گواہ کی تعداد بھی بیان کر دی گئی ہے. یہ گواہ دو ہوں، دو گواہ بنائے جائیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. اپنے مردوں میں سے. فقہا نے اس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے مِن رِجَالِكُمْ، اس سے بات یہ معلوم ہو گئی ہے کہ یہ جب گواہ بنائے جائیں تو وہ گواہ مسلمان ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں رجال کا لفظ اس بات کو بھی بتلاتا ہے کہ وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، غلام نہ ہوں، آزاد ہوں.
اور اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے ممن ترضون من الشہداء، جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ گواہ وہ ہونا چاہیے جو دیندار ہوں، معتبر ہوں، ثقہ ہوں۔ بہرحال ایسے گواہ بنانے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہوں تو کبھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ گواہ بننے کے لیے آپ کو دو مرد نہیں مل رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ شریعت اسلامی اس حکم کے اندر تسہیل کرتی ہے اور فرمایا گیا کہ ایسا موقع ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جن پر تمہارا اعتبار ہے، جن سے تم راضی ہو۔ ظاہر ہے کہ جن سے تم راضی ہو یعنی جن کی کردار سے، جن کے اخلاق سے، جن کی دینداری سے، بہرحال ایسے معتبر اور گواہ تم بنا سکتے ہو۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، ایک مرد کے مقابلے میں قرآن مجید نے دو خاتون کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں عورتوں کی حیثیت کو گرا دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ایسے مقامات پر سوال اٹھا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھیے نقد کرنے لگتے ہیں کہ عورتوں کا مقام اسلام کے اندر گھٹایا گیا ہے، دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے، قرآن مجید نے خود اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ دو عورتوں کو کیوں رکھا گیا؟ وہ دو عورتوں کو اس لیے رکھا گیا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے اندر نسیان ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں نسیان ہو سکتا ہے، اور وہ یوں ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے۔ عورتوں کا مقام، عورتوں کی ذمہ داری وہ اندرون خانہ کی ہے۔ گھر کے اندر کے جتنے امور ہیں وہ خواتین دیکھیں گی، اور گھر کے باہر کے جو امور ہیں وہ مردوں کے اختیار میں ہیں۔ لیکن اب مجبوری میں وہ کام جو مردوں کے ذمہ تھا وہ عورتوں کے دوش پر ڈالا جا رہا ہے، ان کو یہ بھاری ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ گواہی کے اس بار کو اٹھائیں، اور جب موقع ہو تو قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، عدالت میں جا کر وہ گواہی دیں۔ ظاہر ہے وہ کام جو ان کا کام نہیں تھا، وہ ذمہ داری جو ان کی ذمہ داری نہیں تھی، جب وہ ان کے دوش نازک پر یہ بار ڈالا گیا تو شریعت اسلامی نے اس کو سہارا بھی فراہم کر دیا ہے، اس خاتون کو ایک معاونہ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت اسلام کا عدل ہے کہ اس نے ہر فطرت کا، ہر مزاج کا، ہر طبقے کا اس نے پورا خیال رکھا ہے۔ مردوں سے جو کام لینا تھا وہ مردوں سے لیا گیا، عورتوں سے جو کام لینا تھا وہ عورتوں سے لیا گیا، اور اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی تو شریعت اسلامی نے اس کا تدارک بھی کیا ہے، اس کا تعاون بھی کیا ہے۔ بہرحال تو یہ در حقیقت یہاں تو اسلام کا عدل وہ نمایاں ہے کہ عورتوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری میں ان کا تعاون بھی کیا، اور ایک خاتون کے ساتھ دوسری خاتون کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ بھاری ذمہ داری کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد شریعت اسلامی گواہوں کو متوجہ کرتی ہے اور فرمایا گیا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ ظاہر ہے جب کسی قضیے میں، کسی ایسے مسئلے میں ان کو طلب کیا جائے تو اس وقت انسان موجود ہو تو اس کو تعاون کرنا چاہیے، گواہی سے گریز نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ در حقیقت ایسے موقع سے گواہی دینا وہ شریعت اسلامی کو استحکام دینا ہے، شریعت اسلامی کو تقویت پہنچانا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اس لیے گواہی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ شریعت کا ایک حکم ہے، ایک عبادت ہے، جس عبادت کو یہاں وجود میں لایا جا رہا ہے۔ فرمایا جاتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔ جب بلایا جائے یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ گواہی کے لیے کسی کو طلب کیا جائے کہ بھائی یہ فلاں مسئلہ طے ہو رہا ہے، فلاں صاحب کو قرض دے رہے ہیں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع سے حاضر ہونا یہ مستحب ہے۔
اور اس وقت جب کہ آپ کو گواہ بنا دیا گیا ہو اور پھر عدالت میں اگر بلایا جائے، قاضی کے سامنے بلایا جائے، حاکم کے سامنے بلایا جائے، تو اس وقت پھر گواہ کا حاضر ہونا یہ فرض ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ ان دونوں باتوں کو بتلاتی ہے کہ اگر کسی کو اثر-نو بالکل ابتدا میں شروع میں گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو وہاں بھی آنا چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہاں یہاں حاضر ہونا یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہاں یہ استحبابی ہے، وہ بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر کوئی کسی قضیے میں گواہ بن چکا ہے تو اب تو وہ گواہی سے گریز نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ گواہی سے پیچھے ہٹے گا تو وہ در حقیقت شریعت اسلامی کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرے گا۔ گواہی سے پیچھے ہٹنا اب اس کے لیے حرام ہے، گواہی دینا اب اس کے لیے فرض و ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہاں آگے بتلا دیا گیا کہ گواہ بھی بنایا جائے۔ کتابت کا حکم اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں دیا گیا تھا، اور اب اس کی مزید تاکید کی جا رہی ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اکتاؤ نہیں، یعنی ان تکتبو اس کو لکھنے سے، یعنی بار بار لکھنے سے تم اکتاہٹ محسوس نہ کرو۔ صغیرن او کبیرن، وہ قرض دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، میعاد کے ساتھ، وقت مقررہ کے ساتھ، یعنی جب کوئی قرض وقت مقررہ کے ساتھ اس کا لینا اور دینا طے پایا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے۔ لکھنے سے اکتاہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دن میں 5 مرتبہ قرض لیتا ہے تو اب وہ لکھنے سے اکتاہٹ محسوس کرا رہے، ٹھیک ہے آپ نے 1 مرتبہ لکھ لیا، 2 مرتبہ لکھ لیا، اب کب تک ہم لکھتے رہیں گے؟ شریعت اسلامی کہتی ہے نہیں، آپ دن میں اگر 10 مرتبہ بھی قرض کا لین دین کریں تو 10 ہی مرتبہ آپ لکھیں۔ یہ لکھنا بہت اہم ہے۔ اس لکھنے کے بہت حکیمانہ اور بڑے دور اندیش اس کے فوائد ہیں، اور قرآن مجید ان فوائد کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کے اوپر روشنی بھی ڈالتا ہے۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم اقسط عند اللہ، لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ بتلایا کہ وہ یعنی لکھنا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب تر ہے۔ اللہ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب تر ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ لکھنے سے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا، حقوق العباد محفوظ ہو جائیں گے، قرض دینے والے کا حق محفوظ ہو جائے گا، قرض لینے والے کا حق محفوظ ہو جائے گا، اور ہر ایک کو انصاف ملے گا، کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک بات جب تحریر میں لائی جائے گی تو تحریر میں لانے کے بعد اب ہر ایک کا حق وہ لکھا جا چکا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے، وہ سب کے سامنے موجود ہے، اب اس کے ضائع ہونے کا امکان کم ہو گیا ہے۔ تو یہ لکھنا یہ مفید ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے۔ وہ اقوم للشہادہ، اور لکھنے کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، یہ گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، گواہی کو درست رکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لکھا ہوگا تو لکھنے کے بعد گواہ کو گواہی دینا بھی آسان ہوگا۔ جب کوئی گواہی دے گا اور اس کے ساتھ پاس تحریر بھی موجود ہے تو اس کو گواہی دینے میں اس سے تقویت ملے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور تیسرا بڑا فائدہ اس کا بتلایا گیا، اور یہ زیادہ قریب تر ہے اس بات سے، اللہ ترتابو، کہ تم شک و شبے میں نہ پڑو۔ یہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ تم شک و شبے میں نہ پڑو، یعنی لکھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ شک و شبہ نہیں ہوگا، سب کے دل بالکل صاف ستھرے رہیں گے۔ قرض دینے والے کو بھی اب کوئی شک نہیں رہے گا، قرض لینے والے کو بھی کوئی شک نہیں رہے گا، حاکم کو فیصلہ کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، گواہ کو گواہی دینے میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو یہ لکھنا شک و شبہ کو دور کرتا ہے، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن شریعت اسلامی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ لکھنا ہر لین دین میں ضروری نہیں ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، الا ان تکون کا اسم یہاں پر محذوف ہے، الا ان تکون تجارت تجارتا حاضرتا، مطلب یہ ہے کہ یہ لین دین، تجارت کا مطلب لین دین، حاضرتاً حاضر ہو، دست با دست ہو، فوری ہو، نقدی ہو، تدیرونہا بینکم، جو لین دین تم اپنے درمیان میں کرتے رہتے ہو،
तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाह, शरीयत इस्लामी यह इजाज़त देती है। तो इसमें तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है अल्लाह तक्तुबूहा कि तुम उसको ना लिखो, यानी उसके ना लिखने में तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो चीज़ जो नकदी हो रही है, दस्त बदस्त हो रही है, तो उसको लिखना ज़रूरी है। हाँ, कर्ज़ में लिख लिया जाए, इसलिए कि इख्तिलाफ और निज़ा वो कर्ज़ में ज़्यादा उसका इम्कान है। लेन देन जो दस्त बदस्त हो, फौरी हो, नकदी हो, उसमें इख्तिलाफ का इम्कान इतना नहीं होता है। हाँ, बाज़ मौक़े ऐसे हो सकते हैं जिसमें वहाँ इम्कान भी हो सकता है। अगर ऐसा इम्कान हो जहाँ नकदी लेन देन हो रहा है लेकिन इख्तिलाफ का अंदेशा है, तो वहाँ उसको लिखा भी जा सकता है। लेकिन उमूमी तौर से दस्त बदस्त जो लेन देन होता है उसमें इख्तिलाफ नहीं होता है, इसलिए शरीयत इस्लामी ने यहाँ इजाज़त दी है। इल्ला अन तकून तिजारतु हादिरतन तुदीरूनहा बैनकुम फलैसा अलैकुम जुनाह, तो तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये इल्ज़ाम का मतलब यानी दुनियावी इसमें तुम पर कोई मज़रत नहीं है, दुनियावी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है अगर इसको ना लिखो। व अशहिदू इज़ा तबायातुम, लेकिन यहाँ इतनी बात कह दी गई है, हाँ गवाह बना लो जब तुम एक दूसरे से ख़रीदो फरोख्त करो, और ख़ास तौर से वो चीज़ें जहाँ इख्तिलाफ और निज़ा का इम्कान हो। मिसाल के तौर पर कोई बड़ी ख़रीदो फरोख्त हो रही है, आप किसी से प्लाट खरीद रहे हैं, आप किसी की गाड़ी खरीद रहे हैं, अगरचे ये गाड़ी आप नकदी खरीद रहे हैं, दस्त बदस्त लेन देन हो रहा है, प्लाटिंग का लेन देन दस्त बदस्त हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको लिख भी लें और लिखने के साथ आप गवाह बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इम्कान है कि बाद में जाकर कोई इख्तिलाफ हो जाए। आपने बाप से गाड़ी खरीदी है, बेटा कहे कि नहीं ये गाड़ी अब्बा जान ने फ़रोख्त नहीं की थी, कोई ऐसी बात हो जाए। अगर किसी बाप ने प्लाट फ़रोख्त किया है, बाद में औलाद दावेदार हो जाए नहीं हमारे अब्बा का ही प्लाट है और ये प्लाट हमारा अपना है, उन्होंने कभी फ़रोख्त नहीं किया, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, तो इख्तिलाफ हो सकता है। ऐसे मौके से शरीयत इस्लामी कह देती है व अशहिदू इज़ा तबायातुम, जब तुम एक दूसरे से लेन देन करो, ख़रीदो फरोख्त करो, तो उस पर गवाह बना लो। वला युदार कातिबुम वला शहीद, और ये भी शरीयत का बड़ा हुक्म है, किसी कातिब को, लिखने वाले को, किसी गवाह को सताया ना जाए, उसको तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। और आम तौर से मुआशरे और समाज में ऐसा होता है कि लोग लिखने वालों को परेशान कर डालते हैं, गवाहों को बेचारे वो दीनी जज्बे से गवाह बन गए थे, अब उनको परेशान कर डालते हैं, तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो बराबर ये लिखने का दस्तावेज़ तैयार करने का काम करता है, तो अब वो दस्तावेज़ पर अगर कोई उजरत लेता है तो उसको उजरत देना चाहिए। अगर उसको उजरत ना दी जाए तो ये भी उसको परेशान करना हुआ। आप हर वक्त जो है लिखवाने के लिए आप तैयार हैं, उसके सर के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो बेचारा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम होता चला जा रहा है और वो उसकी अदायगी नहीं कर पाता है, और आप कहते हैं नहीं बस हमारा दस्तावेज लिख दीजिए। अब आप उसको उसके लिखने की उजरत भी दीजिए। आप अगर उजरत नहीं देते हैं तो ये भी उसको तंग करना हुआ, ये भी उसको परेशान करना हुआ। इसी तरह से कोई गवाह है, अब गवाही के लिए आप उसको अदालत में बुला रहे हैं, बार बार वो आ रहा है, उसको सफ़र भी करना पड़ रहा है, किराया भी लगाना पड़ रहा है, आप उसको आमद और रफ्त का किराया दीजिए। अगर आप आमद और रफ्त का किराया नहीं देते हैं तो ये उसको परेशान करना हुआ। बहरहाल शरीयत इस्लामी इन तमाम चीज़ों से रोकती है कि कातिब और शहीद के साथ ये नहीं होना चाहिए, उनकी भी हुकूक तलफी नहीं होना चाहिए। और कातिब और शहीद के सिलसिले में इससे बल्कि बढ़कर और भी बातें हैं मुआशरे और समाज के अंदर, बल्कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं, और बसा औकात नाहक उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। आज शरीयत इस्लामी के इस कानून को छोड़ देने, बल्कि इसको नज़रअंदाज कर देने और तोड़ देने की वजह से आज दुनिया परेशान है। आज आप अदालतों के अंदर जो कुछ देख रहे हैं, एक मुकदमा वो 10-10 साल, 20-20 साल, और बल्कि 30-30 और 40 साल और पूरी उम्र तक हल नहीं होता है। उसमें बुनियादी बातें क्या हैं? उसमें होता ये है कि सच्चे गवाह नहीं मिलते हैं और उसके सच्चे दस्तावेज़ तैयार नहीं होते हैं, और लोग दस्तावेज़ तैयार करने में ताउन नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते? इसलिए कि उनको धमकियाँ मिलती हैं, उनको डराया जाता है, गवाहों को डराया जाता है, उनको धमकियाँ दे दी जाती हैं। जाहिर है कि जब ऐसा होगा तो फिर ये हक कैसे कायम होगा? आज दुनिया कुरान के इस कानून को छोड़ देने की वजह से परेशान है, अदालतें परेशान है, हुकूमतें परेशान है, और इंसानियत परेशान है। आज कुरान के इन कवानीन को अगर ज़िंदा किया जाए, कातिब को उसका हक दिया जाए, शहीद को उसका हक दिया जाए, गवाहों को न डराया जाए न धमकाया जाए, और जब सच्चे गवाह मिलेंगे तो मुकदमात वो फौरी तौर से जल्द हल होते चले जाएंगे।
قرآن مجید نے اس کی طرف رہنمائی کی، یاد رکھو ولا یضار کاتب ولا شہید، اور اس کی شناعت اور قباحت کو آگے بیان فرما دیا اور کہا وَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، کاتبوں کو ڈراؤ گے، گواہوں کو دھمکاؤ گے، تو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فسوق بکم، فسوق کے بعد لاحق بکم، فسوق کی خبر یہاں پر موجود، فإنه فسوق بکم، یہ گناہ ہے جو تمہارے سر ہوگا، فإنه فسوق بکم، تم گنہگار ہوگے، یہ گناہ فسوق بکم یعنی یہ گناہ تم سے چمٹ جائے گا، تمہاری زندگی میں یہ ایسا گناہ یہ ہوگا کہ پھر یہ تم سے چھوٹے گا نہیں، یہ گناہ کا داغ کبھی دھلے گا نہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے اتنی قوت سے کہی، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو۔ واتقوا اللہ، قرآن مجید اس موقع سے تلقین کرتا ہے اپنے سچے پیروکاروں کو، یاد رکھو کسی کا ڈر نہیں، صرف اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر وساؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور یہ جو احکام بتلائے جا رہے ہیں کوئی انسان نہیں بلکہ خالق ارض و سماوات، تمہارا خالق، تمہارا مالک تمہیں سکھلا رہا ہے، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، یعنی یہ احکام معمولی نہیں ہے کہ ایک کان سے انسان سنے اور دوسرے کان سے اس کو نکال دے اور ان کو ٹھیک ہے یہ حکم تو مستحب ہے اور کریں تو بہتر ہے اور نہ کریں بھی تو بہتر ہے، یہ سب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ یہ احکام مستحب ہیں لیکن یہ تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، ان کی تلقین تمہارا خالق اور تمہارا مالک تمہیں کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اللہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ان آداب اور ان طریقوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔